السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو پڑھائیں گے تختی نمبر 26 علامات وقف۔ علامات مطلب نشانی، اور وقف مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے۔ اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے، اس کے موافق وقف کریں، مواقف نہیں، موافق وقف کریں۔ اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے تو آپ کو یہ ضرور نظر آئے ہوں گے، اس طرح کی علامات ضرور نظر آئی ہوں گی قرآن مجید میں، جو یہاں دکھا رہے ہیں آپ کو، اس طرح کی علامات ضرور نظر آئی ہوگی۔ تو آج میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کہیں بھی اس طرح کی علامات، اس طرح کی نشانیاں نظر آئے تو آپ کو کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگر آپ کو کہیں بھی گول دائرہ نظر آئے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو کہیں بھی گول دائرہ نظر آئے تو یہ وہاں لکھا جاتا ہے، وہاں بنایا جاتا ہے جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، تو آپ کو وہاں ٹھہرنا چاہیے۔ صحیح ہے، یہ میں نے نشان بھی لگا دیے ہیں اس وجہ سے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اشارہ ہی مل جائے، دیکھنے سے ہی پتہ لگ جائے کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ آپ کو اگر کہیں بھی یہ عربی میں یا اردو میں اس طریقے سے 5 بنتا ہے، یہ مثل گول دائرے کے حکم میں ہے، یعنی اس کے حکم میں ہے، یعنی یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ اور اگر کہیں آپ کو میم نظر آتا ہے تو یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، یعنی اہم ہے۔ میم اگر کہیں بھی آپ کو نظر آتا ہے تو وہاں ٹھہرنا ضروری ہے، ایسے نہیں کہ ٹھہرے نہیں، وہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر مان لو میم اس پیج پہ آیا ہے تو اس کی سائڈ میں یہاں وقف لازم لکھا ہوا ہوگا، بالکل اسی کے سائڈ میں ہے، نہیں یہاں اگر میم بنا ہوا تو یہاں وقف لازم لکھا ہوا ہوگا۔ اور اگر اس والے پیج پہ، دوسرے والے پیج پہ لکھا ہوا تو اس کی سائڈ میں جو جگہ بنی ہوتی ہے وہاں وقف لازم لکھا ہوتا ہے، یعنی ضرور ٹھہرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کہیں توئے نظر آئے تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ توئے ایسی جگہ آتا ہے جیسے کہ جہاں مان لو انگلش میں کوما آتا ہے نا، کوما، تو یعنی سینٹنس ابھی پورا نہیں ہوتا، سینٹنس جب پورا ہوتا ہے تو فل اسٹاپ لگاتے ہیں، اور کوما جب لگاتے ہیں تو سینٹنس پورا نہیں ہوتا، تو یہاں بات پوری نہیں ہوتی جہاں توئے بنا ہوا آتا ہے، بات کہنے والا کچھ اور کہنا چاہتا ہے لیکن اس پہ ٹھہرنا چاہیے۔ صحیح ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کو کہیں جیم نظر آ جائے، جیم نظر آ جائے تو وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی اگر یہاں نہیں بھی ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ ادھر والے دیکھ لیے، معا یا 3 نقطے، یہ معانکے کی علامت ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ یعنی اگر آپ کو کہیں مع نظر آ جائے تو یہ مع بھی 2 جگہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، یا 3 نقطے نظر آ جائے تو یہ 3 نقطے بھی 2 جگہ نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں 3 نقطے نظر آئیں گے، پھر یہاں 3 نقطے نظر آئیں گے، تو 3 نقطوں میں سے کہیں بھی اگر آپ کو 3 نقطے نظر آئے تو ایک جگہ ٹھہرنا ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرنا، یعنی اگر یہاں ٹھہر گئے تو یہاں نہیں ٹھہرنا، اور یہاں ٹھہرے تو یہاں نہیں ٹھہرنا۔ میں بھی آپ کو پڑھ کر دکھاؤں گا انشاءاللہ، مثال بھی دوں گا، ویڈیو میں بھی دیکھنا آپ۔ اور اگر آپ کو کہیں قاف فا نظر آ جائے، یہ ہے قف، قف مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، تو یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ صحیح ہے، اور اگر آپ کو صاد لام نظر آ جائے تو یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ صحیح ہے، اگر نہ ٹھہرے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو صاد لام یا صاد لام یا نظر آ جائے تو یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، اگر آپ کو کہیں لام الف نظر آ جاتا ہے تو یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یعنی آیت کے اوپر ہوتی ہے، گول دائرہ بنا دیا اور اس کے اوپر لام الف لکھا ہوتا ہے، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ صحیح ہے، تو وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے جہاں آیت کے درمیان میں ہو،
جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا، صحیح ہے، اور اگر آیت کے اوپر ہے تو وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سین آئے یا پھر سکتہ آئے یا وقف آئے، سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی سانس کو ہولڈ کرنا ہے، روکنا ہے سانس کو تھوڑا سا روکنا ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے آگے کو۔ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ یہاں سکتے سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ یہاں سکتے سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، تھوڑی سی سکتے سے زیادہ سانس کو روکنا ہے، ہولڈ کرنا ہے، اس کے بعد پڑھنا آگے۔ اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ لیجئے، یہاں زا، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، صحیح ہے، زا پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ٹھہر گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، صاد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی آپ پڑھتے سانس ٹوٹنے والی ہے اور صاد آ گیا تو وہاں ٹھہر سکتے ہیں، لیکن پھر پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے، صاد کے فوراً بعد سے شروع نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا ایک دو ورڈ پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اور یہ قاف پر بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر آپ کو کہیں بھی قاف نظر آ رہا ہے تو قاف پر بھی نہیں ٹھہرنا ہے۔ اور یہ چھوٹا والا قاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہیں یہاں بھی ہے، یعنی پچھلی والی جو آیت تھی اسی کے حساب سے ہم اسے دیکھیں گے۔ پچھلی اگر آیت یہ تھی قاف تو اس پہ تو ٹھہرا نہیں جاتا، تو پھر اس پہ بھی نہیں ٹھہرنے گے، اور پچھلی آیت جیم تھی اس پہ ٹھہرا جاتا ہے تو پھر اس پہ بھی ٹھہر جائیں گے۔ ایک چیز اور آپ یہاں یہ دیکھ لیجئے، نوٹ لکھا ہوا ہے، جہاں کئی علامات ہو تو اوپر والی عمل پر بہتر ہے، جہاں کئی علامات ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ نمبر 2، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ جہاں کئی علامات ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے، یعنی جیم ہے نیچے، اس کے بعد لام الف ہے، اور اس کے بعد توئے ہے، تو ہمیں تو اوپر والی دیکھنی ہے، توئے پر رکتے ہیں تو رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے توئے ہے نیچے، اس کے بعد جیم ہے، اس کے بعد لام الف ہے، تو لام الف پر نہیں رکتے تو اس پر نہیں رکنا، صحیح ہے۔ جہاں کئی علامات ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے، جیسے میں نے آپ کو یہاں سمجھایا۔ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ یہاں میں لکھ دیتا ہوں دوبارہ سے، مان لیجئے یہاں نیچے جیم ہے، اس کے بعد توئے ہے، اس کے بعد لام الف ہے، تو لام الف پہ ہم رکتے نہیں نا، تو یہاں نہیں رکنے گے، حالانکہ توئے بھی ہے، جیم ہے، لیکن اوپر والے پہ لام بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اوپر توئے ہے، نیچے لام الف ہے، اس کے بعد جیم ہے، تو یہاں توئے پہ ہم رکتے ہیں، رکنا چاہیے، توئے پہ تو وہاں رکنا چاہیے، رکنا صحیح ہے، رکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس پہ نہیں رکنا چاہیے، اس پہ رکنا چاہیے۔ جہاں کئی علامات ہو، یعنی علامات 3 ہیں، تو ان میں سے اوپر والی کو دیکھنا، اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں کس طریقے سے رکا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھیے، تنزل الملائکۃ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہاں 3 نقطے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور یہاں بھی 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، تو 3 نقطے اگر آپ کو کہیں بھی نظر آئے تو 2 جگہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک جگہ رکنا ہے، یعنی اگر ہم نے امر پہ سانس توڑ دیا اور ہم نے وقف کر دیا، یہاں رک گئے، تو پھر سلام پہ وقف نہیں کرنا،
ٹھیک ہے. اور اگر امر پر نہیں رکے تو سلام پہ وقف کرنا ہے. جیسے بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَام. یہاں نہیں رکنا تو یہاں رکنا ہے, اور اگر یہاں نہیں رکنا تو یہاں رکنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَام. بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. ایسے پڑھنا ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی, صاد لام یا. صاد لام یا پہ نہیں رکنا چاہیے, یعنی لا تحمل رزقها اللہ یرزقها, صاد لام یا پہ نہیں رکنا. اور ایک چیز اور بتائی تھی کہ اگر کہیں کئی علامت ہو تو ان میں سے اوپر والی پر عمل بہتر ہے, تو صاد لام یا پہ ہم رکتے ہی نہیں ہے, تو یہاں رکنا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی میم. میم پہ میں نے آپ کو بتایا تھا وقف لازم لکھا ہوا آتا ہے. کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ وقف لازم. وقف لازم یعنی ضرور ٹھہرنا ہے. تو اگر یہاں میم بنا ہوا آیا ہے تو ادھر سائڈ میں وقف لازم لکھا ہوا ہوگا. تو وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. لاسٹ والا حرف ساکن ہو جائے گا, را کے اوپر پیش نہیں پڑھیں گے, با را زبر بر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا قاف فا پہ قف, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ. فذکر, ٹھہر جاؤ یہاں. انما انت مذکر, فذکر انما انت مذکر. میں نے آپ کو بتایا تھا سکتہ وقفہ, سکتہ یہ آیا, یہ دیکھیے یہ آیا سکتہ. اسی طریقے سے وقفہ, وقفے پہ ہم نے سانس کو زیادہ دیر روکنا ہے سکتے کے اکارڈنگ, یعنی سکتے کے حساب سے ہم نے وقفے پہ زیادہ سانس کو روکنا ہے. یہاں تھوڑا سا کم روکنا ہے, یہاں مان لو آدھے سیکنڈ تو وہاں 1 سیکنڈ, اس طریقے سے. صحیح ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, روکنا ہے توڑنا نہیں ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. یہاں کم روکنا, وہاں زیادہ. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. اسی طریقے سے کَلَّا بَلْ رَانَ, کَلَّا بَلْ رَانَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. میں نے آپ کو بتایا تھا تو اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو اس پہ بھی ٹھہرنا چاہیے, اور اگر جیم نظر آئے تو اس پہ بھی ٹھہرنا چاہیے. لیکن اگر جیم پہ نہیں ٹھہرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. الست بربکم, لاسٹ والا حرف پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس لیے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہونے کی, ہم رک جائیں گے بس. الست بربکم قالوا بلا, جیم پہ بھی رکنا چاہیے. ٹھیک ہے. قالوا بلا شہدنا ان تقولوا, اور اگر جیم پہ نہیں رکے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن رکنا چاہیے. قالوا بلا شہدنا ان تقولوا. صحیح ہے. اور کہیں آپ کو لام الف پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے, لیکن اگر کہیں آپ کو گول دائرے کے اوپر لام الف نظر آئے تو وہاں ٹھہرنا چاہیے اور ٹھہر سکتے ہیں. صحیح ہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي, یعنی گول دائرے کے اوپر اگر لام الف آئے گا تو مطلب نہیں بدلے گا, بگڑے گا نہیں مطلب. لیکن اگر آیت کے بیچ میں آ رہا ہے, فار ایگزامپل یہاں سے یہاں تک آیت ہو رہی ہے اور یہاں لام الف آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو نہیں ٹھہرنا. اور گول دائرے کے اوپر آ رہا ہے تو پھر ٹھہر سکتے ہیں. صحیح ہے. باقی انشاءاللہ قرآن کریم کے اندر میں آپ کو بتاتا رہوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کون سا سبق یاد نہیں ہے اور کیا قرآن کریم کے اندر پڑھا نہیں جاتا آپ سے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتاؤں گا جس سے آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔